کسی نے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے یہ پوچھا کہ جناب فنی اعتبار سے غالب کی شاعری آپ کی شاعری سے بہت اونچی ہے. اقبال کی شاعری سے فنی اعتبار سے ادبی اعتبار سے غالب کی شاعری کا مقام اونچا ہے، لیکن کیا وجہ ہے اقبال غالب کی شاعری اتنی معروف اور پاپولر نہیں ہوئی جتنا تیرا نام اور تیری شاعری اللہ نے مشہور کرا دی؟ سوال سمجھ لیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ کرم کی بات ہے نا، یہ کرم کی بات ہے. اور میں کہا کرتا ہوں بھئی، پچھلے جمعے بھی کہا تھا بھئی، بات نہ علم کی ہے، نہ شکل کی ہے، نہ فن کی ہے، نہ گفتگو کی ہے، نہ لباس کے، کسی چیز کی نہیں ہے، بات تو نسبت کی. اور میں نے پچھلے جمعے کہا تھا کہ ان کو ہم جیسے لاکھوں، ان کو ہم جیسے، اور ساڈے کو نہ ورگا کوئی نہیں، ہمارے پاس ان جیسا کوئی نہیں ہے. تو اقبال تیری شاعری کو جو اتنا عروج کمال شہرت ملی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے، مسکرا کر فرمایا کہ بات اصل میں شاعری کی، فن کی، ادب کی، محنت کی نہیں ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ میں نے اپنے آقا کی بارگاہ میں 1 کروڑ مرتبہ درود پڑھا. علامہ کی زندگی کا یہ پہلو بڑے کم لوگوں کو علم ہوگا کہ میں نے 1 کروڑ مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا ہے. اگر آپ کا ذوق اجازت دے تو اس پر ایک اور اگلی بات لطیف سنا دوں. توجہ ہے جناب، نام لینے کی عادت نہیں. ایک بڑے معروف بزرگ، عام سے آدمی، مجھے پتا چلا کہ بہت نیک آدمی ہے اور درود پاک بڑی کثرت سے پڑھتے ہیں. پرانی بات، میں ان کی زیارت کے لیے گیا، ذاتی بات عرض کر رہا ہوں. ان کی خدمت میں حاضری دی. جٹ آدمی جناب تے پٹھیں دی پنڈ چائی تے بکریاں مجھاں نو پٹھے پان ٹرے تے زبان سے درود. سلام ہوا، ملاقات ہوئی. ریٹائرڈ ہو گئے تھے، اسکول ٹیچر تھے. میں نے پوچھا جناب آج کل کیا مشغولیت ہے؟ حالانکہ پتا تھا. کہنے لگے بس آج کل صرف حضور پہ درود پڑھتا ہوں، صرف حضور پہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھتا ہوں. میں نے کہا جی کتنا پڑھ لیتے ہیں؟ اب اگلا جملہ سننا. فرمانے لگے میں نے کچھ عرصہ پہلے پڑھا تھا، سنا بھی تھا کہ علامہ اقبال نے 1 کروڑ مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں درود پڑھا ہے. فرمانے لگے میرے دل میں خیال آیا، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ قیامت والے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پوچھیں گے ہاں بھائی کون سے امتی نے مجھ پر کتنا درود پڑھا ہے؟ تو اقبال فخر سے کھڑا ہو کر ہاتھ باندھ کے عرض کرے گا حضور میں نے 1 کروڑ مرتبہ پڑھا ہے. فرمانے لگے میں نے دل میں ارادہ کیا کہ جب اقبال کہے گا نا میں نے 1 کروڑ مرتبہ پڑھا ہے، تو پیچھے سے میں کھڑا ہو کر عرض کروں گا حضور میں نے 2 کروڑ دفعہ پڑھا. فاستبقوا الخیرات، میں نے 2 کروڑ دفعہ پڑھا. میں نے 2 کروڑ دفعہ پڑھا ہے، میں نے 2 کروڑ دفعہ پڑھا ہے. میں یہ عرض کروں گا اچھا میرے دل نے یہ گواہی دی کہ جو شخص آقا پر اتنا کثرت سے درود پڑھنے والا ہو نہیں سکتا کہ سرکار کرم نہ فرمائیں. اتنا کثرت سے درود پڑھے اور سرکار کا کرم نہ ہو. میں یہ چٹکی وڈی میں کہ کدی کرم بھی ہویا، کوئی زیارت بھی ہوئی ہے. کامل لوگوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ بات کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ فخر سے نہیں بتاتے. بابا جی نہ کوئی اور گل شروع کر دیتی، میں سمجھ گیا. جب گل مکی نا جناب، میں نے کہا بابا جی اتنا جو درود پاک پڑھ رہے ہیں، صبح شام پڑھتے ہیں، کروڑوں پڑھنا ہے آپ نے، کبھی کرم بھی ہوا ہے؟ اور جدوں نہ ویکھ لینا کہ مولوی ٹلدا نہیں، یہ پوچھ کر رہے گا تو فرمانے لگے ہاں. جب ان کی زبان سے ہاں نکلا نا تو ساتھ ہی آنکھوں سے آنسو بھی رواں ہو گئے. اب ماحول بن گیا، ماحول بن گیا نا جناب، ہے ماحول بن گیا. تو پھر میں اور اگے میں کہ ذرا کو کیفیت ہم غلاموں کو بھی بتا دینا کو تھوڑا کرم کیسے ہوا. فرمانے لگے خواب میں زیارت ہوئی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام
گھوڑی پر سوار تشریف لائے، چہرے پہ نقاب ہے، مجھے قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی، میں نے چہرے کی زیارت نہیں کی. خود فرماتے ہیں نہ میں نگاہیں اٹھا سکا، میں نے سرکار کے قدموں کو بوسا دیا، آپ نے پیار فرمایا. اور ان دنوں، اب اگلی بات سننا، فرماتے ان دنوں نا میں مدینہ شریف جانے کا مجھے بڑا شوق تھا اور میں ایک شعر اکثر گنگنایا کرتا تھا. ماسٹر صاحب فرماتے ہیں کہ وہ شعر میں گنگنایا کرتا تھا. وہ شعر کیا تھا؟ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے. دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی. ماسٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میں یہ شعر بھی گنگناتا رہتا تھا حضور کی محبت میں، مدینہ پاک کی حاضری کے لیے میں یہ شعر گنگناتا رہتا تھا. سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہ جو شعر تو پڑھتا رہتا ہے نا، اس کو یوں نہ پڑھا کر، ایسے پڑھا کر. اس شعر کو یوں نہ پڑھا کر جیسے تو پڑھتا ہے، ایسے پڑھا کر. فرمایا حضور کیسے پڑھوں؟ فرمایا تو کہتا ہے نا کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، فرمایا ایسے نہ پڑھا کر، یوں پڑھا کر، دکھا دے یا الہی وہ محمد کیسی ہستی. اللہ اکبر. یوں پڑھا کر، دکھا دے یا الہی وہ محمد کیسی ہستی ہیں کہ جن پر رات دل مورا تیری رحمت برستی. میں جو کہ مولوی تھا نا، میں کاغذ قلم کڑے، میں کہ بابا جی ذرا لکھ کے تو دے. وہ لکھا ہوا آج بھی میرے پاس محفوظ ہے. وہ لکھا ہوا آج بھی. یہ کثرت درود کی بات کی ہے، کثرت درود کی بات کی ہے، نبی پاک علیہ السلام کے ذکر کی بات کی ہے. اور میں نے کہا کہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، ایک نقطے کی ایک بات 1 منٹ میں آپ کے سامنے ڈیلیور کرتا ہوں. ہمیں اللہ نے سعادت عطا فرمائی ہے کہ غلاموں تم اس برکت میں شامل ہو جاؤ. جب سب کچھ فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، انسان نہ رہیں گے، اللہ نے فرمایا کوئی گل نہیں، اگر انسان نہیں بھی رہے دنیا میں، میرے محبوب پر درود پڑھنے والے تو کیا ہوا، فرشتے تو ہیں نا، فرشتہ تو ہے نا. 70,000 صبح 70,000 شام آتے ہیں، اور جب کل من علیہا فان، ہر شے فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اللہ فرماتا ہے بندے بھی گئے، ساری مخلوق گئی، فرشتے بھی گئے، کوئی اور ہو نہ ہو، رب تو ہے نا اپنے محبوب پر رحمت.